السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلی بار ہم نے طہارت سے متعلق سیکھا تھا کہ وضو کے لیے اور غسل کے لیے کون سا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہ الحمدللہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وضو کس طرح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اس وضو کی وجہ سے ہی پہچانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میری امت اپنے وضو کے اعضاء کی وجہ سے چمک رہی ہوگی، اس کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے اعضاء چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر فخر کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیز یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تم میں سے جو شخص اس چمک کو، روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ بڑھائے۔ اب وضو کب کرنا چاہیے؟ وضو نماز کے لیے لازمی کرنا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو تب بھی وضو کرنا مستحب ہے، البتہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن وضو کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ غسل سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، اور جب بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ جو شخص جس قدر زیادہ وضو کرے گا، اس کے وضو کے اعضاء اس قدر ہی چمکیں گے اور وہ اللہ کے پاس زیادہ سے زیادہ درجات پا لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی صبح اٹھے تو سب سے پہلے 3 بار اپنے ناک کو جھاڑے، کیونکہ اس کے ناک کی ہڈی پر رات کو شیطان رات بسر کرتا ہے، اور اس کے بعد کسی چیز کو نہ چھوئے، کسی برتن کو نہ چھوئے۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے، اور برتن جس میں پانی ہے اس میں بھی اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ ساری رات اس کا ہاتھ کہاں کہاں چھوتا رہا، مس ہوتا رہا، اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست یا گندگی لگی ہوئی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے وضو سے بھی پہلے صبح اٹھتے ہی اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو دھوتے وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ خلال بین الاصبع، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنا لازمی ہے۔ اب کیا وضو واش روم کے اندر ہو سکتا ہے؟ تو وہ واش روم جن کے اندر ہی کموڈ بھی ہے، غسل خانہ بھی ہے اور وضو کا سسٹم بھی ہے، تو کیا وہاں وضو کیا جا سکتا ہے؟ تو ہاں، وہاں وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کی دعا باہر سے ہی پڑھ لی جائے اور ساتھ میں واش روم کی دعا بھی پڑھ کے ہی جایا جائے۔ وضو کی کون سی دعا ہے؟ وضو کی دعا بسم اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ہر کام کرنے سے پہلے وضو کر لیا جائے، تو اسی لیے وضو نماز کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ جو شخص نماز سے پہلے وضو نہیں کرتا اس کا وضو نہیں ہوتا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ چنانچہ نماز سے پہلے وضو کرنا جب ضروری ہے تو اسی طرح بسم اللہ پڑھنا بھی لازمی ہے، اور واش روم میں جانے سے پہلے بسم اللہ ہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر سے ہی بسم اللہ پڑھ کے اور واش روم کی دعا پڑھ کے بایاں پاؤں واش روم میں رکھ کے پھر واش روم میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خالی بسم اللہ ہی کافی ہے۔ کیا وضو سے پہلے استنجا لازمی ہے؟ وضو سے پہلے استنجا کرنا لازم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین ضرور فرمائی ہے۔
بسا اوقات ہم وضو کر کے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہمیں واش روم آیا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ کموڈ پر یا شیٹ پر بیٹھ لیا جائے تاکہ اگر کوئی اندر کوئی چیز تھی نکلنے والی وہ نکل جائے، اور کچھ نہیں تو کم از کم جو پیٹ میں جمع گیس تھی وہی نکل جائے گی، ہوا خارج ہو جائے گی۔ وضو کرنے کے بعد استنجا کر کے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے گا، چاہے مٹی سے دھو لیں چاہے صابن سے دھو لیں، چونکہ آج کل مٹی نہیں ہے، مٹی ہر چیز کو پاک کر دیتی ہے، صابن ہے تو کوئی بات نہیں، ہم صابن سے ہی ہاتھ دھو لیں گے۔ وضو سے پہلے مسواک کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر میں اپنی امت پر مشکل نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم ضرور فرماتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے اور ہر وضو سے پہلے مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے پاس اگر مسواک اویلیبل ہے تو گڈ، اگر نہیں ہے تو ہم خالی برش، بے شک پیسٹ نہ بھی لگائیں، کوشش کریں کہ وضو سے پہلے ہم برش کر لیں دانتوں پر، اگر کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہے وہ نکل جائے گی۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا، کیا وضو کھڑے ہو کر کیا جائے گا یا بیٹھ کر کیا جائے گا؟ تو وضو کھڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم اپنے واش بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کرتے ہیں، یا پھر بیٹھ کر ٹوٹی کے پاس، دونوں طریقے جائز ہیں۔ احادیث میں دو روایتیں بہت زیادہ مشہور ہیں جو کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری اور تمام صحاح ستہ کی احادیث میں ہیں۔ ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہوں نے بھی لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کر کے بتایا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وضو کرتے تھے، اور انہوں نے وہ وضو بیٹھ کر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ پانی منگوایا اور فرمایا کہ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر وضو کیا، اور کھڑے ہو کے وضو کرنے کے بعد وضو کا بچا ہوا جو اس باؤل یا کولے میں یا کسی بھی برتن میں پانی تھا اس کو کھڑے کھڑے ہی پی لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بھی وضو کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کر بھی وضو کیا جا سکتا ہے، واش روم کے اندر بھی وضو کیا جا سکتا ہے، واش روم کے باہر الگ جگہ، صاف ستھری جگہ پر بھی وضو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لازم ہے کہ باہر سے بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ اگر ہم باہر سے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں یا وضو کی نیت سے نہیں گئے تھے اور ہم وہاں جا کے ہمیں یہ لگا کہ ہم وضو کر لیتے ہیں، تو تب بھی ہم وضو کی نیت کر سکتے ہیں، دل میں ارادہ کر لیں یہی نیت ہے اور دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھ لیں تو وضو ہو جائے گا۔ اگر کبھی ہم دل میں بسم اللہ پڑھنا بھی بھول گئے ہیں تو کیا اس سے وضو نہیں ہوگا؟ تو وضو ہو جائے گا۔ وضو کرنے سے بسم اللہ پڑھنا پہلا فرض اور واجب نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے کہ بسم اللہ پڑھ لی جائے، اور اگر ہم کبھی بھول جاتے ہیں تو بھی وضو ہو جائے گا۔ لیکن واش روم میں جا کر اگر ہمیں یاد آ گیا ہے وضو سے پہلے تو ہم دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ اب وضو کرنے کے لیے کتنا پانی چاہیے، کون سا پانی چاہیے؟ صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے جس میں نجاست نہ ہو، ٹب میں ہو یا پھر ٹوٹی میں ہو، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اگر ٹب میں ہے تو ڈائریکٹ اپنا ہاتھ پانی میں نہیں ڈالا جائے گا، کسی بھی ڈونگے یا کسی بھی برتن سے پانی لے کر اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا جائے گا اور پھر اس سے سارا وضو کیا جائے گا۔ اور اگر ہم ٹوٹی سے وضو کر رہے ہیں تو پھر بھی ہم وضو کے لیے کوشش کریں، اسراف نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور غسل کے لیے اسراف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور صحابیوں نے اس بات کو روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد یا 1.5 مد سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مد تقریباً ½ کلو یا تھوڑا ½ کلو سے زیادہ پانی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ کم سے کم پانی استعمال کریں تاکہ اسراف نہ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری ہو جائے۔ جب ہم سارا وضو کر چکیں تو وضو کے درمیان میں یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو جھاڑ لے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہوگا، انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ وضو کر کے اگر ہم واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو باہر نکلتے ہوئے پہلے واش روم کے باہر نکلنے کی دعا غفرانک، اس کے بعد
وضو کرنے کی، جو مکمل وضو کرنے کے بعد کی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں وہ پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، تو جو شخص دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کے بعد کی دعائیں سکھلائی ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا پھر اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی دعائیں وضو کی اگر کوئی اور آتی ہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح سے ہمارا وضو ہو جائے گا۔ اگر ہمارا پہلے سے وضو ہے تو کیا دوبارہ وضو کے اوپر وضو کرنا جائز ہے؟ ہاں، اگر پہلے سے وضو ہے، ہم نے نیا وضو کرنا ہے تو وضو کے اوپر وضو کیا جایا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن جو وضو آلریڈی تھا، طہارت میں تھا، اس نے پھر بھی وضو کر لیا تو اس کے باڈی اور زیادہ کل قیامت کے دن چمکے گی۔ اس کے وضو کے اعضاء، اس کے پیشانی، اس کا ماتھا، اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ اور پاؤں اور زیادہ چمکیں گے کل قیامت کے دن وضو کرنے کی وجہ سے۔ اور آخری بات کہ یہ اصل لفظ ہے کیا؟ اصل لفظ وضو ہوتا ہے، وضو یا وضو نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ بولا جاتا ہے کہ وضو کر رہے ہیں۔ وضو واو کے اوپر پیش اور زود یا پھر دود کے اوپر پیش، یہ اصل لفظ ہوتا ہے۔ واو کے اوپر زبر اور دود کے اوپر پیش، وضو، یہ وہ پانی ہوتا ہے جس سے ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو بھی نہیں ہوتا، واو کے نیچے زیر اور دود کے اوپر پیش، وضو۔ تو وضو جو ہے یا ودو، یہ بھی لفظ نہیں ہوتا۔ ودو یا وضو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ برتن جس میں پانی پڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اصل لفظ وضو یا وضو ہے جو ہم وضو کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے الفاظ کو بھی ساتھ ساتھ سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح علم دے تاکہ ہم اس طرح سے عمل کر سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا طریقہ بتایا ہے وہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔